سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک انتہائی دلچسپ اور علمی نوعیت سے بھرپور موضوع میرے پاس ہے۔ آپ حضرات زمین پہ چلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے چلو کہ اکڑ کے نہ چلو، اور زمین پہ اس طرح سے نہ محسوس ہو کہ تم مغرور ہو۔ مگر جب اسی زمین کے اندر آپ دفنائے جائیں گے، میں اور آپ اور سب لوگ جو بھی اس مٹی کے نیچے جائیں گے، تو پھر کیا اس کے بعد بھی حساب کتاب ہے؟ یعنی عذاب قبر ہے؟ یعنی قبر میں جانے والے کے اوپر کوئی ایسا سخت ترین معاملہ گزرتا ہے جس سے ہم نہ واقف ہیں؟ اور اگر ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ ہم آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے بڑے سارے مردے ہیں جو سپرد خاک ہو چکے ہیں، وہ اس حالت میں کس نوعیت میں اور کس کیفیت میں ہوں گے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور وہ کیا سامان ہے جو ان کو راحت پہنچاتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ایک حدیث سے استفادہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خدشہ نہ ہو کہ تم مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر کی آوازیں سنائے۔ یہ ایک بہت ہی موضوع حدیث ہے، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اور اس طرح کے دیگر دلائل کے اوپر جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آج پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں، بہت ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں، اس سے قبل بھی پروگرام میں رہنمائی کر چکے ہیں، ہماری محترم ہیں جامعہ امینیہ اسلام آباد سے مفتی انور سلطان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد اویس ربانی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں۔ جزاک اللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں، میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑی شخصیت ہیں، اور اس سے پہلے بہت اچھا لگا مجھے جب آپ پروگرام میں آئے، آج پہلی مرتبہ ہماری نشست کا حصہ بنے ہیں۔ مذہبی اسکالر ہیں اور امیر جماعت اہل سنت ہیں پنجاب سے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ربانی صاحب۔ جزاک اللہ۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں ہی میں مفتی انور سلطان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عذاب قبر ہے بھی یا نہیں؟ جب ہم قبر میں مردوں کو دفنا دیتے ہیں تو کیا نوعیت ہوتی ہے؟ اگر اس کا آغاز ہوتا ہے تو کب سے ہوتا ہے؟ روح قبض کر دینے کے بعد سے، یا پھر جب ہم مٹی میں دفن کرتے ہیں اس کے بعد حساب کتاب ہوتا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے مفتی صاحب؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه اتاه ملکان فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفتی محمد اویس ربانی صاحب، آپ نے جو بہت ہی پیارا سوال کیا جو الجھنوں کو دور کرنے والا ہے، اور ہم اپنی مرنے کے بعد کی کیفیت کے بارے میں اس حوالے سے عموماً ذہنوں میں سوالات و اشکالات رہتے ہیں، تو ان اشکالات کو دور اور رفع کرنے کے لیے آج آپ نے جس پروگرام کا انعقاد کیا، بہترین موضوع، بہترین پروگرام، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اس میں مدعو کیا، اور میں اپنی جو میری نظر ہے وہ میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے اسکرین سے، آپ کے پروگرام کی وساطت سے عوام الناس تک پہنچا سکتا ہوں۔ تو آپ نے جو سوال فرمایا جی کہ انسان کے مر جانے کے بعد، انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، قبر میں جب اس کو رکھا جاتا ہے تو عذاب قبر ہوتا بھی ہے یا اس طرح کے بحث وغیرہ حقیقت میں نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی بات اس پہ کرنی ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی کہ دونوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے بعد اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور قبر میں رکھے جانے کے بعد دو فرشتے اس کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں، اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی هذا الرجل، اور اسے وہ پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا کیا جواب ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔
تو اس میں اگر کوئی مسلمان ہو، آگے میں حدیث کی عبارت کی بجائے اس کا مفہوم ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو جو مسلمان مومن ہوگا وہ ان کو دیکھ کر ہی یہ کہہ دے گا کہ ھذا اشہد ان محمدا وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو وہ فرشتے جو ہیں ان کو جہنم کا اور پھر جنت کا نظارہ کروا کے ان کو کہیں گے کہ تیرا ٹھکانہ یہ جہنم تھا، لیکن اس گفتگو اور اس جواب کے بعد اب تیرا ٹھکانہ یہ نہیں بلکہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور منافق یا کسی کافر سے جب یہی سوال ہوگا، وہ فرشتے جب اس کافر یا منافق سے یہی سوال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو نہیں جانتے، اور اس لا علمی کی بنیاد پہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا تم عقلی اور نقلی اعتبار دلائل کے باوجود بھی اس شخص کو پہچان نہیں سکے؟ تو وہ جو منافق یا کافر ہوگا وہ کہے گا کہ جی بات یہ تھی کہ جو لوگ کرتے تھے ہم بھی وہی کرنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس منافق کو جو ہے وہ لوہے کے گرزوں سے تپا کر، تپے ہوئے لوہے کے گرزوں سے ان کی مطلب اس آدمی کی پشت پہ اور اس کے چہرے پہ مارا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس چیخ و پکار کو سننے والے تمام ہوں گے، یعنی کہ تمام مخلوق ہوگی سوائے انس و جن کے، کہ وہ اس کو سننے سے قاصر ہوں گے۔ جی اب عذاب قبر پر مسلم اور بخاری شریف کی یہ مستند روایت ہمیں بتاتی ہے کہ عذاب قبر کا وجود حقیقت میں ہے۔ جی خوب، حقیقت میں ہے، اور آپ نے جو مجھے بتایا کہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، قبر کا جو سائز ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ہے، اس میں ایک انسان لیٹ جاتا ہے، یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کوئی کھڑا ہوگا اور اس پہ گفتگو ہوگی اور لوگ آئیں گے، تو اس کو کیسے بیان کیا جائے؟ لاجیکل فیکٹس کیا دیے جائیں آج کی نسل کو کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ اسی تھوڑی سی قبر میں ایک مکان سی صورتحال بنے گی، پھر اس میں حضور ختمی مرتبہ تشریف لے کر آئیں گے اور پھر ان کی رویت کے حوالے سے سوال ہوگا، کیا یہ واقعی ممکن ہے، اور ہے تو پھر کس صورت میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے ربانی صاحب، میں نے مفتی صاحب کی گفتگو کی آواز نہیں سنی، انہوں نے جو بھی ارشادات فرمائے میں نے نہیں سنے، لیکن آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ اس قبر تو چھوٹی سی ہوتی ہے، اصل میں یہ قبر تو ایک علامت ہے، پورا برزخی جہان ہے۔ اچھا، اور آپ اس کو صرف ایک قبر ہی نہ لیں، تو چونکہ یہ ایک پورا جہان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی قبر کو حد نگاہ تک وسعت دے دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس وسعت کے وقت یہ معاملہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری گزارش میں یہ بھی کر دوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے پابند رہیں، ہم عقل کے پابند نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند ہیں۔ جو چیز قرآن پاک میں آ جائے، جو چیز نبی پاک علیہ السلام کے صحیح فرمان میں آ جائے، اس میں ہم تابع ہوتے ہیں قرآن پاک کے اور رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے، چونکہ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا ذکر بھی ہے اور پھر اس آدمی کے کھڑے ہونے کا ذکر بھی ہے، اس لیے ہمیں عقلی طور پر اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ خوب، آپ نے یہ واضح کر دیا کہ اس میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے، نقل کا کام ہے، اور احادیث صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم اس پہ مزید سوال کھڑا کریں گے کیونکہ میرا بحیثیت طالب علم کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا کام ہے، اور میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، اور جہاں پہ سمجھوں گا وہاں سمجھاؤں گا بھی۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ کئی سارے سوالات ہیں جو آج پوچھوں گا انشاءاللہ۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، دلچسپ موضوع ہے، عذاب قبر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے علماء کرام نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میرے سامنے ایک اور حدیث ہے، میں پڑھ کے سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان پر ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ اس سے کسی صاحب نے پوچھا کہ جب آپ کے سامنے جہنم اور جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟
تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے منازل میں سب سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر ہے. سو اگر کسی نے قبر سے نجات پا لی تو اس کے بعد مراحل آسان ہوں گے، اور اگر کسی طرح سے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد منازل سخت تر ہوں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حدیث کا یہ حصہ ہے خاص طور سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا گیا. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو اس قدر باری ہوتے ہیں کہ عذاب قبر تک نوعیت آ جاتی ہے؟ مفتی انور سلطان صاحب، سب سے زیادہ بھیانک انداز میں جو عذاب قبر کی صورت میں ملتا ہے وہ کن وجوہات سے ملتا ہے؟ وہ کیا گناہان کبیرہ ہیں جن کی وجہ سے قبر میں ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر قبر میں عذاب مل گیا تو پھر روز محشر کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست جناب آپ نے جو کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب قبر کے ہونے کی امید ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے. ایک بات تو یہ کہ جس حدیث کو آپ نے کوٹ فرمایا، یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور عموماً وہ رویا کرتے تھے قبر کو دیکھ کے. پھر جواب میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ اخروی منازل میں پہلی منزل ہے، یا تو یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. ایک روایت میں ایسے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عرض یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی بنا پر عذاب قبر کے امکانات بڑھتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کی ساری زندگی ہی کہ جو اعمال ہیں وہ اتباع سنت اور اللہ پاک کے احکامات کی اتباع میں اس کے لیے عافیت ہے. تمام نافرمانیاں موجب سزا بنتی ہیں، اور عذاب کی جو پہلی جگہ ہے وہ قبر ہے. ویسے ایک روایت میں آتا ہے کہ پانچوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کے حوالے سے بھی یہ جو بات ہے یہ موجب عذاب قبر ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانے والا بھی ایسا ہے کہ جس کو عذاب قبر ہو سکتا ہے. جی مناسب، بہتر، میں سمجھ رہا ہوں. میری آواز آپ کی آواز بھی آ رہی ہے اور میں تو براہ راست جڑا ہوا. آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ بالکل میں آپ کو سن رہا ہوں. مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کی طرف آتا ہوں، ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب، پانچے میرے اگر اوپر نہیں رہ سکے کسی وجوہات کی بنیاد پہ، یا مجھے علم ہی نہیں تھا، تو اب یہ ہے کہ اس بندے کی پٹائی قبر میں ہوگی، عذاب ملے گا اس کو، اور اگر عذاب قبر میں مل جائے گا، میری رہنمائی کیجیے گا، تو کہ روز محشر اس کو کوئی عذاب نہیں ملے گا، پھر وہ فارغ ہو چکا ہوگا کیونکہ پنشمنٹ تو اس کو دی جا چکی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ربانی صاحب، ایک تو میں سارا پروگرام سن نہیں پا رہا، ایک گزارش آپ کی خدمت میں کر دوں. آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا تھا. چونکہ یہ آن ایئر پروگرام جا رہا ہے، میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر کو دیکھ کر یا قبر کا ذکر سن کے رونا، یہ اصل میں ہمارے لیے درس عبرت ہے. وگرنہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور قرآن مجید نے جن کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے عثمان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 پکے جہنمیوں کو جنت عطا فرمائے گا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی ہے کہ یا اللہ میرا عثمان شرمیلا ہے، اس کا حساب نہ لینا. تو اللہ تعالیٰ نے میری اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمائی. بالکل ایسے ہی. اب جو سوال ہے اس پہ بھی روشنی ڈال. اور یہ بھی گزارش کر دوں، اور میں ابھی گزارش کرتا ہوں، سوال کی طرف بھی آتا ہوں. جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے عذاب قبر سے خود پناہ مانگی ہے، تو وہ تعلیم امت کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے کوئی کام کرتے. اسی طرح صحابہ کرام جن کو قرآن و سنت نے جنتی کہا ہے، ان سے کوئی عمل ایسا ہو تو جس میں یہ ہو کہ عذاب قبر کو دیکھ کر رونا، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے. اب آپ نے دوسرا سوال کیا ہے، کسی کے پہنچے ٹخنوں تک پہنچتے ہیں اور وہ کیا اسے عذاب دیا جائے گا؟ اگر کوئی بندہ تکبر اور غرور کی وجہ سے تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ ٹخنوں کے اوپر پہنچے رکھتا ہے یا کپڑے رکھتا ہے، عذاب ہوگا. اگر تکبر اور غرور مراد نہیں ہے کسی کے ہوتے ہیں تو پھر اسے عذاب نہیں ہونے لگا. اور دوسرا آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کن کن اعمال کی وجہ سے عذاب ہوگا. بھائی جان، اس مختصر سے پروگرام میں ان اعمال کو گنا تو نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہر وہ چیز
اور ہر وہ عمل جس سے خدا اور رسول ناراض ہیں اس پہ عذاب ہوتا ہے. مفتی صاحب ٹھیک، آپ اس لیے نے بہت ہمیں اچھی عذاب قبر سے رہنمائی بچنے فرمائی کے ہے لیے میری. ضروری. یہ سوال میں نے مفتی انور سلطان صاحب سے پوچھا، انہوں نے مجھے پانچوں کا بتایا. تو ابھی آپ نے کہا کہ پانچوں سے اوپر، میرے خیال ہے پانچوں سے اگر یعنی یہ جو ٹخنے ہیں ان سے نیچے اگر پانچے ہوں گے تب شاید عذاب کی صورتحال بنے گی. مگر جو خاص سوال ہے میرا آپ سے وہ یہ ہے کہ اگر قبر میں عذاب مل جائے گا تو کیا بعد میں عذاب پوسٹ پون ہو جائے گا، ریموو ہو جائے گا، یہ ملے گا؟ اس پہ ذرا وضاحت فرمائیں. نہیں بعد نہیں میری بات سنیں. عذاب کا آغاز قبر سے ہوتا ہے تو بعد میں بھی عذاب ہوتا ہے. وہ جو آپ نے روایت حضرت عثمان غنی کی پڑھی ہے نا، اس میں حضرت عثمان غنی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا ہے جو قبر میں کامیاب ہوگا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو قبر میں ناکام ہوگا وہ آخرت میں بھی ناکام ہوگا. اس لیے قبر سے جن کے ابتدا ہوگی عذاب کی، ان کو بعد میں بھی عذاب ہوگا. بعد میں بھی عذاب ہوگا. بہت خوب. مفتی انور سلطان صاحب، میری الجھنیں تھوڑی سی کم ہوئی ہیں، تھوڑی سی آسانیاں میرے لیے پیدا ہوئی ہیں آپ کی گفتگو سے، علماء کی گفتگو سے. تھوڑا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پہ ایک انسان سے چوری ہوئی ہے، چوری کی سزا اگر ہاتھ کاٹ دینا ہے، اس دنیا میں بھی اگر ہاتھ کٹ گئے اور اس کے بعد اس کو قبر کا عذاب بھی مل رہا ہے اور پھر اس کو ججمنٹ کے دن یعنی روز محشر بھی عذاب مل رہا ہے، وہ جہنم میں بھی جا رہا ہے، تو ایسا معلوم نہیں ہو رہا مجھ جیسے ناقص العقل کے لیے اس کو تین مرتبہ عذاب مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی انور سلطان صاحب ہمیں دوبارہ سے جوائن کریں گے. یہاں پہ میں واپس لوٹ کر آتا ہوں مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کی طرف. اور آپ یہ میں آپ کو گزارش کر دوں، جب چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے نا تو اس کو دنیا میں سزا اس کی مل گئی ہے چوری کی، یوں سمجھیں کہ اب چوری اس کی ختم ہو گئی. بہت خوب. یہ دنیا کی سزا آسان ہو گیا میرے لیے معاملہ. جی بہت شکریہ، آپ نے میری رہنمائی فرمائی. تو اس انسان کی جس کو قبر میں عذاب مل جائے اس کے لیے پھر معاملہ آسان نہیں ہو گیا کیونکہ اس کو بھی دنیا میں عذاب مل گیا ہے؟ نہیں، قبر دنیا سے تو نہیں، عالم برزخ ہے، وہاں سے عذاب کا آغاز ہوتا ہے. دیکھیں ہم عقل کے اوپر نہیں یہ کہہ سکتے. قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا کی کثرت طلب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو. اور آگے اللہ کا ارشاد ہے تم دیکھ لو گے وہاں پر قبر میں کہ یہ دنیا کا مال و متاع وہاں کام نہیں آئے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم دیکھ لو گے. اس کا مطلب یہ ہے قبر میں بھی عذاب ہونا ہے، بعد میں بھی ہونا ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لینا یہاں سے ابتدا ہونی ہے اور آخر میں جا کے سزا ہونی ہے. اوہو خوب. تو بڑا سخت معاملہ ہے، ہمیں تو گناہوں سے بچنا چاہیے، تو بڑا سخت معاملہ ہے. آپ نے بہت اچھی طرح سے رہنمائی فرمائی ہے. مزید جاننا چاہوں گا عالم برزخ کے حوالے سے بھی میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور میں آپ کو شامل گفتگو رکھوں گا. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو اسی صورتحال پہ مزید سنگینیاں سمجھنے کے لیے سوال پوچھیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید جناب. عزیز و جان من، گفتگو عذاب قبر کے حوالے سے ہو رہی ہے. احادیث کو سن کر سمجھ کر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عذاب قبر ایک حقیقت ہے اور اس کے بعد عذاب کس نوعیت کا ہوگا یہ اعمال کے اوپر مبنی ہے. مگر صورتحال تھوڑی سی پیچیدہ ہے یہ بات سمجھنے میں کہ عذاب کا تعلق چونکہ قبر سے ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان قبر میں جائے. اب کیا یہ عذاب صرف مسلمانوں کے لیے ہے کیونکہ دفناتے تو صرف مسلمان ہیں؟ اب وہ جو ہندو ہیں یا پھر دیگر جو دفنانے کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے ان پہ کس طرح سے عذاب قبر امپلیمنٹ ہوگا، پہلی چیز. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں سے بھی بہت ساری ایسے مردے ہیں کہ جن کو شاید دفن کا موقع نہیں ملا، شاید وہ کسی کشتی میں پانی میں غرق ہو گئے، تو ان کے لیے عذاب کی کون سی صورتحال ہوگی؟ یہ بات سمجھنے کے لیے میں مفتی محمد اقبال چشتی کی جانب آنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور اگر آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہو، میری وضاحت اس پہ خاطر خواہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. وہ افراد جو مردوں کو نہیں دفناتے ان پہ عذاب قبر کیسے آئے گا؟ اور خاص طور سے اگر آپ کی موت پانی یا دیگر حادثات میں ہو جاتی ہے اور آپ کو قبر نہیں دی جاتی تو ان پہ عذاب قبر کیسے ثابت ہوگا؟ دیکھیں ربانی صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ عذاب قبر سے مراد ہے برزخ کا عذاب. جن کو دفن کیا جاتا ہے ان کو بھی جو عذاب کے حقدار ہے ملتا ہے، اور جن کو دفن نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر بھی قادر ہے کہ وہ دفن نہ بھی ہوں تو انہیں بھی وہ عذاب دے. اس لیے ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عقل کے پابندی نہیں ہیں.
جو دنیا سے چلے گئے اب ان کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے، وہ اس کو دفنائیں نہ دفنائیں، آگ میں جلائیں، چاہے اس کو وہ پانی میں چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ رب کائنات اسے عذاب برزخ دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، احادیث سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ اب ہمارے کرنے والی بات یہ ہے، ہم ہیں مسلمان، ہمیں عذاب قبر سے بچنے کا سوچنا چاہیے، اور عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، مین ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے۔ اور وہ عذاب قبر سے بچنے کا دو طریقے ہمارے ربانی بھائی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خالق اور مالک سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ خوب، ہمیں موت کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے سے رب خوش ہو کر اس کو یوں معاف کر دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہتا۔ خوب، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اپنے پاک نبی کے ساتھ وفا کا رشتہ مضبوط کر لیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تاکہ ہم عذاب قبر اور آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ خوب، بہت اچھے، بہت اچھے۔ آپ اور نے جو میں نصیحت یہ فرمائی ہے وہ سمجھتا ہوں بہت ہی کہ آپ خاص نے ہے۔ یہ جی، خوب فرمائیں آپ کچھ اس میں آپ اضافی نے طور بہت سے۔ خوبصورت عنوان جی، آپ نے یہ بہت خوبصورت عنوان رکھا ہے عذاب قبر کا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل اور انتظامیہ اور آپ کو اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہو، ہمارے سننے والوں کو اس وقت اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں عذاب قبر سے بچنا کس طرح ہے۔ آپ پوچھ رہے تھے کن کن اعمال سے عذاب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں تک آتی ہے، صحیح، اور کوئی صاحب نماز پڑھنے تک کو تیار نہیں ہوتے۔ اب وہ پوچھتے پھریں کہ عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم لین دین میں جھوٹ بولتے ہیں۔ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب آج بات کو پلٹ کے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے عقل اور نقل کی بات تو واضح کر دی، آج بات کو پلٹ کے سمجھتے ہیں۔ ہماری ینگر جنریشن کو اس طرح سمجھ میں آتی ہے، کن کن اعمال سے عذاب قبر ٹل جاتا ہے یہ بتا دیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، عذاب قبر سے بچانے کے لیے بہترین چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش مانگنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا، حضور کی اتباع کرنا، خدا کی مخلوق سے پیار کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، قرآن مجید پر تلاوت کر کے اس پر عمل کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، اور کسی کو دھوکہ نہ دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو عذاب قبر سے بچاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، خوبصورت۔ یہ ایک نصیحت چلی گئی آج کے پروگرام سے، خصوصی گفتگو تھی، ہم اس کو ٹیکنیکلی بھی سمجھیں گے۔ مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، مگر مفتی انور سلطان صاحب مجھ جیسا کم عقل اور عاصی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اسباب مہیا کرے گا ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی دعوت کو قبول کریں اور عقلی طور سے بھی اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد قلبی طور سے بھی دیکھیں۔ تو آپ میری رہنمائی فرمائیے، کیا ان کے لیے سمجھانے کے لیے کوئی دلیل، کوئی رہنمائی ایسی چیز ہے ہم بتا سکیں؟ وہ لوگ جن کو قبر نہیں ملی کسی بھی طور سے، ان کو کس طرح سے عذاب ملے گا ہم سمجھا سکتے ہیں، یا پھر اس کو چھوڑ دیں کہہ کے کہ عقل کا معاملہ نہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ محترم اویس ربانی صاحب، حضرت مفتی اقبال چشتی صاحب کی گفتگو میں نے نہیں سنی، ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پہ شاید، لیکن جو آپ نے سوال فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قبر میں اتارا جائے تو عذاب قبر کے، تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت دلائل قرآن اور احادیث سے بالکل اس کے قائل ہیں، اس کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارا مسلک و عقیدہ یہ ہے کہ جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ یہ احناف کے عقائد کے خلاف ہے۔ تو عذاب قبر تو یقیناً ہے ان گناہگاروں کے لیے، یا ان منافقین کے لیے، یا کفار کے لیے کہ جو دفنائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو دفنائے نہیں جاتے، جیسے ہمارے پڑوس ملک کے اندر جو ایک مذہب ہے اس کے لوگوں کو زندہ جلایا جاتا ہے، تو ان ذرات کو اللہ جمع کرنے پہ قادر ہے، اور ان ذرات کو جمع کر کے مخصوص ایک جگہ پہ ان کے اندر روح کو ڈال کے عذاب دیے جانے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کافی شافی دلائل بہقی کی روایت ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور دوسری روایت میں فرمایا گیا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم قبرستان داخل ہوں
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मसनून दुआ जो हमें सिखलाई गई है कि अस्सलामु अलैकुम या अहल क़ुबूर अंतुम लना सलफ़ुं व नहनु हुम अथर। तो जो नेकुकार हैं उनको कब्र के अंदर इनामात की उनको भरमार होगी, और दुनिया के अंदर उनके लिए अच्छे अमाल करने वाले मतलब उनको रिज़्क़ की सूरत में वो अमाल मिलेंगे और जिससे उनको फ़ायदा होगा। पर ये ब्रेक में जाने से पहले आपने जो सवाल फरमाया था कि बरज़ख किसको बोलते हैं, उस पर थोड़ी सी बात मैं अपनी तरफ से इजाफा करूंगा कि आलम बरज़ख का माना है पर्दा, और बरज़ख का जो मसला है उवैस रब्बानी साहब जी, ये आलम क़ब्र या आलम अरवाह ही को बरज़ख कहा करते हैं कि जो दुनिया और आखिरत के यानी कि दुनिया और आखिरत के दरमियान में जो मौका है वो आलम बरज़ख कहलाता है। तो इसकी वही हैअत और नौइयत है जो क़ब्र की है। जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि आलम क़ब्र और आलम अरवाह या आलम बरज़ख ये तीनों एक ही हैं जी। खूब, ये तीनों एक ही हैं, वजाहत के साथ आपने बता दिया है। और यहाँ पे मेरी तशनगी मज़ीद बढ़ गई है। अब मैं आलम बरज़ख को समझना चाहता हूँ। इस सफ़र के आगाज़ को तो समझ रहा हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि इसकी इंतहा तक भी जाऊँ। और क्या ये ठहरे रहने का मामला है या फिर ये रवां दवां एक सफ़र है? तो मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब कम वक्त में थोड़ा सा अगर हमारी रहनुमाई फरमा दें कि ये बरज़ख का जो सफ़र है इसकी इंतहा क्या है, ये है क्या एक्चुअली, और ये ठहरता है, रुक जाता है, ये आदमी महशर तक इस सफ़र का हिस्सा रहता है? मेरे ख्याल है यहाँ पे कुछ टेक्निकली मसाइल हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को एक और खुसूसी अंदाज से और ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज से अदा कर सकूँ। हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं अज़ाब कब्र के हवाले से, और बहुत सारे ऐसे दलाइल भी हैं जो आपने हमें ख़ुद से भेजे हैं, उसको भी मैं चाहता था कि ऑन एयर किया जाए। मगर वहीं पर मैं तो हमेशा जुर्रत और जसारत कर लेता हूँ, कुछ लोग इस पर हंसते मुस्कुराते भी हैं, मगर ज़ाहिर है मुझ जैसा कम अकल अगर सवाल नहीं पूछेगा तो उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें सीखने को कैसे मिलेंगी। उलमा की नशिस्त में बैठ कर अगर मैं महरूम रह जाऊँ तो मुझसे ज़्यादा बदबख्त कोई भी नहीं होगा। मुफ्ती अनवर सुल्तान साहब, अब यहाँ पे गुफ्तगू का निचोड़ लेते हैं ख़ास तौर से समझने के लिए। कब्रों को किस तरह से आज, चाहे वो किसी गैर की कब्र हो, हम उसके आज़ाब के टल जाने के लिए बहैसियत मैं जिंदा इंसान कुछ कर सकता हूँ उसके लिए? अगर कर सकता हूँ तो वो क्या होगा कि उसके आज़ाब में कमी आ जाए? यूँ है कि इंसान के मर जाने के बाद हदीस में आता है कि 3 आमाल उसके काम आते हैं, या तो उसकी औलाद, इनक़ता अमलुहु इल्ला सलास, या तो उसकी औलाद या सदक़ा जारिया, या उसका वो इल्म जो उसने मुंतकिल किया हो और वो इल्म उसको नफ़ा देता रहे। तो सदक़ा जारिया उसके आदाब को किसी भी तरह से टालने में कामयाब होता है। और दूसरी बात यह है कि जो नेक औलाद होती है वो अपने वालिदैन के लिए या अपने आइज़ा वक़रबा के लिए जो नेक आमाल करते हैं, वो कुरान करीम की तिलावत हो, वो नमाज के बाद दुआ हो, या उनके लिए नवाफिल की अदायगी हो, या उनके लिए उम्रा हो, या उनके लिए हज का एहतमाम हो, या ऐसे आमाल जो उनको मतलब इस नीयत से किए जाएं कि इसका सवाब मेरे मुर्दा मदफून को पहुँचे, तो यकीनन अहादीस में आता है कि वो सवाब उनको पहुँचता है, और कुरान करीम की तिलावत का सवाब भी पहुँचता है, दुआओं का असर भी उनको पहुँचता है, जो उनके लिए राहत का सामान और सबब बनता है। इसके अलावा यह है कि ज़ाहिरी तौर पर जो हम कब्रों के साथ, उवैस रब्बानी साहब मैं आपसे पहल कर रहा हूँ कि कब्रों की बनावट के एतबार से, ज़ाहिरी एतबार से जिन फजूलियात का और हम ख़र्चों का अहतमाम करते हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि ज़िंदों के लिए क्या करना चाहिए? एक तो उन मुर्दों के लिए उनको चाहिए कि वो आमाल करें जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, और उसकी कब्र को बिल्कुल एक महलनुमा जगह बनाकर हम समझते हैं कि हमने अपने वालिद पर या अपनी वालिदा पर या अपने मुर्दे के ऊपर एहसान किया, तो इस चीज़ की कोई दलील हमें शरीयत से नहीं मिलती। हम अगर आप जा चुके होंगे, या अल्लाह हम सबको ले जाए, मैं वहाँ जाके देख चुका हूँ, जन्नतुल बकी में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र है, जन्नतुल मुअल्ला में बहुत सारी कब्रें हैं, तो उन कब्रों को बिल्कुल सादा रखा गया है, उनके दरमियान में रास्ता छोड़कर उन कब्रों को कच्चा ही रखा गया है। तो एक कब्रों को पक्का करने का जो एहतिमाम अमूमन हमारे यहाँ होता है, इसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात ये कि कब्रों के ऊपर से न जाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद
اقبال چشتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خواتین و حضرات آپ کا توجہ سے آپ نے ہمارے اس پروگرام کو سنا. ہمارا دین تو وہ ہے جو قبرستان میں داخل ہوتے ہی مردوں کو سلام کرنے کا حکم دے رہا ہے. بہت سے لوگ جب خود کو دیندار شو کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات ایسے بن جاتے ہیں کہ زندوں کو بھی سلام نہیں کرتے. یہاں پہ یہ نصیحت لیجیے گا, ایک اور نشست رکھیں گے, عذاب قبر کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے, برزخ کے عالم کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں. Hare